السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ خلاصہ قرآن کی مجلس میں پارہ نمبر 21 یعنی 21 کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں کہا کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ گویا پارہ نمبر 21 کے شروع میں تلاوت کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے اور نماز کے فائدے بتائے گئے ہیں، ذکر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو تلاوت کا کیا مقصد ہے؟ تلاوت کا ایک مقصد اجر و ثواب، دوسرا مقصد غور و فکر کرنا، معنی اور مطلب اور میننگ کو، ترجمے کو سمجھنا۔ نمبر 3 تعلیم و تدریس یعنی سیکھنا اور سکھانا۔ اور نمبر 4 واعظ و نصیحت میں قرآن شریف کی آیتوں کو استعمال کرنا، پڑھ پڑھ کے سنانا۔ یہ 4 اہم مقصد ہیں تلاوت کے۔ گویا جو لوگ صرف تلاوت کر لیتے ہیں ثواب کے لیے، وہ کافی نہیں ہے، وہ قرآن شریف کا حق ادا نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک حصہ ادا کر رہے ہیں، بس ایک پارٹ کو۔ یہ 4 اہم بنیادی باتیں ہیں تلاوت کی، اور تلاوت کے مقصد اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ تلاوت کے وقت یہ خیال ہے کہ جہاں اجر و ثواب مل رہا ہے تلاوت کا، وہاں اور بھی اہم مقصد ہے کہ قرآن شریف کو سمجھا جائے، اس کو ترجمہ سے پڑھا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے۔ واعظ و نصیحت میں جب کوئی بات کرے قرآن شریف کی آیتوں کو اس کو استعمال کیا جائے۔ جیسے جب بیان اور اسپیچ ہوتا ہے اسلامک، آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، دلیل دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام دلیلوں پر، پروف پر چلتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا بغیر حوالے، یا یہ کہے کہ بغیر دلیل کے انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ باتیں جو انسان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہے دلیل کے حوالے سے، پروف کے ذریعے، اس پر انسان کم عمل کرتا ہے۔ اور وہ باتیں جو ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کوئی انسان کوئی بات بول کے چلا جاتا ہے بغیر حوالے کے، اپنی طرف سے بنا کر کے، یہ خاص نماز پڑھو، یہ خاص عبادت کرو، میڈ ان ہوم، اپنی طرف سے بناتا ہے وہ، اس کا ثبوت اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، تو لوگ اس کے پیچھے زیادہ پڑھتے ہیں اور اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو، آمین یا رب العالمین۔ تو ایک بات ہو کہ تلاوت کا کیا مقصد ہونا چاہیے وہ۔ دوسری بات، نماز برائی سے روکتی ہے انسان کو۔ کہ کب روکے گی؟ جب انسان نماز کو اچھے سے پڑھے۔ گویا نماز کی ایک تاثیر ہے، اس کا جو ثواب ہے، فریضہ ہم انجام دے رہے ہیں، اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کی تاثیر، اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ گویا نماز کا باقاعدہ اثر ہے ہماری زندگی میں، وہ یہ ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ کب روکے گی؟ جب ہم نماز کو اچھے ڈھنگ سے پڑھیں۔ گویا ایسے ہی جیسے مثلا ہم دوا کھاتے ہیں، تو دوا کب فائدہ ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر کے حساب سے ہم پابندی سے کھائیں، ٹائم ٹیبل سے کھائیں، جس طرح کہا گیا اس طرح سے کھائیں، اور پھر پرہیز بھی کریں، یعنی ان چیزوں سے ہم بچ کے رہیں جو ہماری بیماری کو اور بڑھا دے گی۔ تو پرہیز بھی ضروری ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح نماز بھی ہے کہ نماز ایسے ہی پڑھیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اچھے ڈھنگ سے پڑھیں، دل اور دماغ نماز میں حاضر ہو، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، وقت پر پڑھیں، اور نماز کو خراب کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے، دور رہیں، تب جا کر اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو گویا کہ ذکر کرنے سے بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے انسان بچتا ہے۔ تو ذکر و اذکار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فائدہ ذکر و اذکار کا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان ذکر و اذکار کرنے سے گناہوں سے بچتا ہے، بے حیائی سے انسان دور رہتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ نے بیان کیا
کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. یعنی جب انسان مسلمان کہیں تنگ ہو رہا ہو، پریشان ہو رہا ہو، کافر مشرک ظلم کر رہا ہو، ستا رہا ہو، تو ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایریا، وہ جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ چلا جائے تاکہ وہ اسلام پر، شریعت پر اچھے سے عمل کر سکے، اچھے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے. اسی کو کہتے ہیں ہجرت کرنا. تو ہجرت صرف صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا رضی اللہ عنہ، یہ قیامت تک ہجرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تا قیامت. تو جہاں کہیں بھی انسان کو پریشانی تکلیف ہو رہی ہے وہ جگہ انسان چھوڑ دے، کہیں اور چلا جائے، دوسرے گاؤں چلا جائے، دوسرے شہر چلا جائے، 10 کلو 20 کلومیٹر کی دوری، 50 کلومیٹر کی دوری پر، 100 کلومیٹر کی دوری پر انسان چلا جائے جہاں انسان صحیح سے عمل کر سکے. کیونکہ ہر ایریے میں، ہر جگہ میں کافر مشرک مسلمان کو تنگ نہیں کر سکتا. کچھ خاص ایریے ہوتے ہیں جہاں اس کا غلبہ ہوتا ہے، بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہیں ستاتے ہیں، تو اس جگہ کو چھوڑ دیجیے. تو یہ کوئی مسلمان سوچ کے چل رہا ہے کہ ہمارے پشتونی زمین ہے، باپ دادا کی زمین ہے، کیسے ہم چھوڑ دیں، یہ غلط بات ہے. یہ باپ دادا کی زمین، یہ ہماری پہچان، یہ اس جگہ سے ہماری محبت سے زیادہ اہم ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. اب ہجرت کیجئے اس جگہ سے، دوسرے گاؤں چلے جائیں، دوسرے شہر چلے جائیں، بدل دیجئے جگہ کو. جیسا کہ صحابہ کرام نے جگہ چھوڑی، مکہ چھوڑ کے سوچئے حبشہ چلے گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت مکہ میں عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. تو جب وہ صحابہ کرام مکہ چھوڑ سکتے تھے تو کیا آج ہم اپنے گاؤں اور ایریے کو نہیں چھوڑ سکتے تاکہ ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں؟ حبشہ گئے، حبشہ کے بعد پھر مدینہ گئے. تو ہجرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو مسلمان ستائے جا رہا ہے اللہ کے واسطے، وہ جگہ چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ چلے جائے جہاں شریعت پر، اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دہانے کھول دیتا ہے، بہت زیادہ رزق سے نوازتا ہے، دولت بہت دے دیتا ہے. اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے لیے تنگی کر دیتا ہے، رزق اسے میسر نہیں ہوتی. اصل میں اس آیت کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مسلمان، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب پریشانی میں تھے، تکلیف میں تھے، کیونکہ عام طور پہ غریب ہی مسلمان ہو رہے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ غریب تھے، تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے. تو کافروں نے کہا، تانا دینا شروع کیا کہ تم دین پر ہو، صحیح دھرم پر ہو، اسلام پر ہو، توحید پر اگر ہو تو تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ کیوں تمہیں کھانے پینے کی تکلیف ہو رہی ہے؟ تم تنگی میں تم کیوں ہو؟ تمہارا رب اللہ کیوں تمہیں اچھی نعمتوں سے نواز، خوشحال کیوں نہیں ہو جاتے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی تنگی میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، کوئی پریشانی میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح دن پر نہیں ہے، بلکہ مال دولت تو اللہ اپنے حساب سے دیتا ہے، اللہ کا نظام سسٹم ہے اور اللہ کی حکمت ہے کس کو دینا کس کو نہیں دیتا. تو مال کا زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ انسان کے اچھے اور برے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل ہے کہ انسان حق پر ہو، شریعت پر عمل کر رہا ہے. مال دولت یہ الگ چیز ہے، اس کو انسان ایمان سے یا اسلام سے نہ جوڑے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 63 میں فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. عقیدے کی بات ہوگی. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے نبی پوچھئے ان لوگوں سے، یعنی کافروں سے پوچھئے، مشرکوں سے، من نزل من السماء ماء، کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پانی کون دیتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، یعنی اس میں اناج ہوتے ہیں، پیڑ پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کافر بھی کہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ اکبر. گویا مکہ کی مشرکوں اور کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ پانی برسانے والا اللہ ہے، اور یہ غلہ اناج دینے والا، زمین سے نکالنے والا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کو مانتے تھے، وہ رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، پھر بھی وہ کافر مشرک گردانے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. نفع نقصان کا مالک کسی اور کو بھی سمجھتے تھے، کسی اور کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے تھے، کسی اور کے سامنے دعا کرتے تھے، کسی اور کے لیے بھی نظر و نیاز کرتے تھے، کسی غیر اللہ کے نام کا نظر و نیاز نکالتے تھے. غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کو ایک کے نام پر نظر و نیاز کرتے تھے، شرک کرتے تھے. اس لیے کہا کہ مشرک کافر. گویا جو مسلمان آج اس طرح کے شرک میں ملوث ہے، چاہے کہ توبہ استغفار کرے، صرف رب مان لینا یہ آپ کے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے بعد ہے سورہ روم. سورہ روم کے شروع میں، یہ سورہ بھی مکی ہے، اس کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ عہد رسالت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکی زندگی کا دور گزر رہا تھا، مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس یعنی ایران پاور میں، اور یہ لوگ آگ کے پجاری تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور دوسری بڑی حکومت تھی روم کی جو عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ایک فارس ایک روم، ایک آگ کے پجاری اور ایک کرسچن، یہ دو طاقتور تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردی عیسائیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ بہت سی چیزیں عیسائیوں کی آج بھی ہم سے ملتی ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت میں ایمان لاتے ہیں، جنت جہنم فرشتے سب مانتے ہیں، لیکن وہ کفر بھی کرتے ہیں، وہ شرک بھی کرتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر کو نہیں مانتے، یہ اس کا کفر ہے، قرآن کو نہیں مانتے، اس کا کفر ہے، لیکن بہت سی باتیں کامن ہیں، تو گویا کہ بت پرستوں سے یہ اچھے ہیں کرسچن، تو مسلمانوں کی ہمدردی کرسچن سے تھی۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ اس وقت یہ عیسائی ہار گئے تھے، مغلوب ہو گئے، نیچے ہو گئے، یہ آگ کے پجاری فارسی ایران والے پاور میں آ گئے تھے، تو مشرکین خوش ہو گئے، کیونکہ مشرکین آگ کے پجاریوں یعنی ایرانیوں کے ساتھ تھے، مشرکوں کی ہمدردی ایرانیوں کے ساتھ تھی، آگ کے پجاریوں کے ساتھ، تو وہ لوگ پاور میں آ گئے، مشرک خوش ہو گئے، مسلمان تھوڑی تکلیف میں آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ روم، کہا کہ اگرچہ یہ روم کے لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، نیچے ہو گئے ہیں، لیکن چند سال بعد ہی یہ لوگ پھر سے غالب ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے اور پاور میں آ جائیں گے۔ اور یہ چند سال کے بعد ہوا، بلکہ تقریباً 7 سال کے بعد یہ رومی حکومت پھر سے پاور میں آ گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن شریف یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو یقینی طور پر یہ خبر پہلے آ گئی تھی 7 سال پہلے، بظاہر لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ہاریں گے، ابھی تو بظاہر لگ یہ لوگ جیت سکتے، ابھی ہارے رہے ہیں، یہ لوگ نیچے آ گئے تھے، کیسے جیت سکتا ہے؟ پورے یقین کے ساتھ کہا گیا، اور یہ بات سچ ثابت ہو گئی، اور یہ روم کی حکومت یعنی عیسائی پھر سے حکومت میں پاور میں آ گئے تھے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے رسول، اور یہ قرآن شریف بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یا اللہ کی طرف سے یہ خبر دے دی گئی تھی۔ تو غیب کی خبریں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ میں کہ سفارش کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 13 یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارا جا رہا ہے اور سفارشی بنا رہا ہے کہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچائیں گے، یہ بات اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گی 23 پارے کے اندر۔ مشرکین اصل میں جو عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی نظر و نیاز مانتے، ان سے دعا کرتے، نفع نقصان کے مالک سمجھتے، جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم مانتے کہ اللہ ہے، رب ہے، لیکن ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے استھانوں پر اور دوسروں کی چوکھٹوں پر اور دوسرے کے دروازوں پر ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ بڑے بزرگ بڑے ہستی ہیں، اللہ سے بہت قریب ہے، ہم گنہگار خطا کار، پتہ نہیں ہماری بات ڈائریکٹ اللہ سنے گا، قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ ہمارے سفارشی ہے، ہماری بات کو اللہ تک پہنچائیں گے، ہمارے لیے سفارش کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا کہ سفارش نہیں ہوگی، جو بھی شرک کر رہا ہے، شرک کرنے والوں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ سفارش ہوگی کس کے لیے؟ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، جو توحید پر ہو، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اسلام پر صحیح سے عمل کرنے والا، اس کے لیے قیامت کے دن سفارش ہوگی، لیکن جو شرک کرنے والے اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت نمبر 17 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آیت نمبر 17 اور 18، اس کے اندر یہ بیان ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، ذکر و اذکار، گویا کہ دیکھیں قرآن میں بھی ذکر ہے یہ بات کہ صبح و شام رات و دن اللہ کی تسبیح میں اور ذکر و اذکار میں لگے رہو۔ اچھا، اس آیت سے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو انسان ان 2 آیتوں کو صبح اور شام پڑھے گا تو دن بھر اور رات بھر کی ساری کوتاہیاں، ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ جو ان 2 آیتوں کو پڑھے گا اس کی دن اور رات کی ساری غلطیاں، کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن صبح و شام کے اذکار اور دعا پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ تو بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، بہت ساری باقاعدہ اس تعلق سے بہت ساری دعائیں اور حدیثیں ہیں، صبح کے اذکار کیا کیا ہے، شام کے اذکار کیا کیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پورا اہتمام کرتے تھے. آج ہم دیکھیں ہم میں سے کون مسلمان ایسا ہے جو صبح کی دعائیں پڑھتا ہو, شام کی دعائیں پڑھتا ہو؟ اللہ اکبر. اس تعلق سے بہت ساری دعا ہے. تو صبح شام کے اذکار میں سے ایک یہ بھی آیت الکرسی, صبح آیت الکرسی پڑھیں, شام میں بھی پڑھیں. صبح شام کی دعا میں سے یہ بھی ہے سورہ اخلاص پڑھنا, سورہ فلق پڑھنا, سورہ ناس پڑھنا, اور بہت ساری اہم دعائیں. تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ کہ ہم اللہ کا ذکر و اذکار کریں. عبادت ہے, یہ بھی عبادت, ثواب ملے گا. دوسرے یہ کہ ہم آفت, مصیبت, پریشانی, نظر بد, جادو اور فتنہ فساد سے ہم محفوظ رہیں گے. اللہ اکبر. تو آج جو اتنی جو پریشانیاں مسلمانوں کو ہو رہی ہے, آفت, مصیبت, نظر بد کا مسئلہ ہو رہا ہے. نظر بد حق ہے, مطلب کسی کو بھی لگ سکتی ہے نظر, تو ان سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں. جادو سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں, تو نظر بد سے ہم تلوار سے تو بچ نہیں سکتے, جادو سے ہم بندوق کے ذریعے بچ نہیں سکتے. کوئی اس کا ہتھیار نہیں. اس کے بچانے کا ہتھیار صرف دعائیں ہیں. اب چاہتے کہ نظر بد سے بچیں, جادو سے بچیں, آفت مصیبت سے بچیں, آپ دعاؤں کا اہتمام کیجیے. تو صبح شام کی دعائیں باقاعدہ حدیث کے اندر اور چھوٹی چھوٹی کتابیں دعا کی ہے. خاص کر کے حصن المسلم بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے, مختصر میں, شارٹ میں ہے. صبح کے اذکار ہے, شام کے اذکار ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں موبائل سے, پلے اسٹور میں لکھیے حصن المسلم, ہا صاد, حصن المسلم. اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, جس زبان میں چاہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور پڑھیے. صبح کی دعائیں, شام کی دعائیں. باقاعدہ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ حکم دیا ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی تسبیح, اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور بہت ساری حدیثوں میں اس کی فضیلت ہے, بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے, بہت زیادہ فائدہ ذکر و اذکار کا. گویا بہت عظیم اور بہت بڑی عبادتوں میں سے ذکر و اذکار یہ عبادت ہے. بہت عظیم اور بہت اہم عبادتوں میں سے ذکر و اذکار بھی ہے. تو ذکر و اذکار بہت عظیم عبادت ہے, کوئی معمولی بھی نہیں, بہت ٹاپ پر ہے ذکر و اذکار کا مقام مرتبہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. تو سورہ روم آیت نمبر 20 سے 25, 20 سے 25 تک پڑھیے. اللہ نے بیان کیا کہ نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, یہ بھی نشانی ہے. پھر اللہ نے کہا کہ انسان کی بیویاں بھی انسان سے بنائی گئی ہیں, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. بیویاں, عورتیں انسان میں سے ہی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ نشانی ہے. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر انسان کی بیوی اگر جنات ہوتی, جن ہوتی, تو کیا ہوتا؟ شوہر ڈر جاتا, گھبراتا, بھاگتا. ایک خوف ہوتا تھا ہمیشہ کہ کچھ بول دے تو اٹھا کے پٹک کے مار نہ دے, کچھ کر نہ دے, کہ اٹھا کے پھینک نہ دے. وہ محبت نہیں ہوتی, وہ چاہت نہیں ہوتی, اور وہ سکون حاصل نہیں ہوتا. ایک شوہر ڈرتے ڈرتے بھی سوتا کہ کب وہ رات میں اٹھے اور یہ بیوی مجھے مار ڈالے. اسی طرح سے اگر کسی کا شوہر جنات میں سے اگر ہوتا, جن ہوتا, تو عورت کو بھی ڈر ہوتا ہے. پیار سے وہ بات بھی کرتا, بیوی ڈر جاتی کہ پتہ نہیں کب کیا کر دے, اس کے من میں, دل میں کیا چل رہا ہے, تو سکون سے نہیں رہ پاتے. تو گویا کہ اللہ نے جو ایک مرد اور عورت کو انسانوں میں سے ایک دوسرے کا شوہر بیوی بنایا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے, بہت بڑی حکمت ہے, اور بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے ہم انسانوں پر. اس لیے کتنے سکون اور آرام سے ہم گھر میں رہ پاتے ہیں. پھر اللہ نے کہا نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں, تمہارے رنگ, شکل, صورت بھی مختلف ہے, الگ الگ ہے. تو کتنی زبان مختلف ہے؟ اردو ہے, ہندی ہے, انگریزی ہے, عربک ہے. بلکہ خود انڈیا کے اندر دیکھیں تمل ہے, تیلگو ہے, انسان نہیں سمجھ پاتا ہے. اردو جاننے والا جس کو تیلگو نہیں آتی, تمل جس کو نہیں آتا, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا ہے انسان. آدھا گھنٹہ بول جائے تیلگو میں, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تمل میں بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کچھ سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا. ہم ایک ملک کے رہنے والے دوسری کی زبان نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. وہی اس کی زبان ہے جو ہماری ہے, وہی دماغ ہے, وہی دل ہے, وہی آنکھ ہے, لیکن کیسے دوسری زبان بول پا رہا ہے, وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہا. پھر ہماری زبان وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. پھر ایک عام آدمی کے لیے عربک بولنا کتنا مشکل ہے, لیکن جو ایک بچہ عربی گھر میں ہی پیدا ہوتا ہے, کتنا آسان ہے. وہ پانی بھی مانگے گا تو وہ عربی میں ہی مانگے گا, روئے کچھ بات بھی کہنی ہے تو عربی میں ہی وہ کہے گا, اس کے لیے کتنا آسان ہے. پھر اسی عربی کے لیے اردو مشکل ہے کہ اردو کا ایک لفظ نہیں بول سکتا ہے. تو الگ الگ زبانیں ہیں, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ غور سے سمجھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد توحید کے ایک مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھایا, مثال دے کر کے کہ شرک کرنا کیسا ہے, توحید کتنا اہم ہے اور شرک کتنا غلط ہے, اس کو اللہ نے مثال میں بیان کیا. تو سورہ روم آیت نمبر 28 میں دیکھیے, اللہ نے فرمایا ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء
فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، آیت نمبر 28 سورہ روم۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے مثال بیان کیا کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس غلام ہو، غلام پہلے غلامی کا دور تھا، آج کی حساب سے ہم کہہ سکتے کہ نوکر چاکر ہو، نوکر ہو یا نوکرانی ہو، سروینٹ خادم ہے، تو اللہ نے کہا کہ کیا تم چاہو گے کہ یہ نوکر، یہ غلام تمہارے پراپرٹی میں حصے دار ہو جائے اور تم اس کو حصے دار بنا دو گے؟ کبھی گوارا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیسے تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ کیسے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، اس کا پارٹنر بنا دیتے ہو، جب تم کو اتنا گوارا نہیں کہ تم اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے کام والی کو، اپنے سروینٹ کو اپنے پراپرٹی میں حصے دار بنا دو؟ ہاں وہ کام کر رہی ہے، کام کر رہا ہے، اس کی اب مزدوری دیتے ہیں نا، اس کی جو مزدوری ہدیہ تحفہ دے دیں گے، بہت ہوگا سب کا خیرات دے دیں گے، لیکن کیا اپنا گھر اس کو دے دیں گے یا اپنے گھر میں برابر کے شریک بنائیں گے؟ اپنے پراپرٹی میں اس کو برابر کے شریک بنا لیں گے؟ آپ اس کو وارث بنا لیں گے؟ ایسی نہیں کر سکتے۔ تو اپنا پیسہ اس کو نہیں دے سکتے، اپنے گاڑی میں، اپنے بنگلے میں، اپنے گھر میں، اپنی پراپرٹی میں اس کو، غلام کو، نوکر کو آپ حصے دار اور پارٹنر بنانا آپ کو گوارا نہیں ہے، تو یہ کیسے آپ گوارا کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو؟ اپنے پراپرٹی میں ایک غلام کو، ایک نوکر کو شریک نہیں کر سکتے، پارٹنر نہیں بنا سکتے، تو پھر اللہ کی توحید میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو کیسے شریک کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انسان غور کرے، ایک آیت انسان سمجھ لے گا تو توبہ استغفار کر لے گا۔ تو جو لوگ بزرگوں، اولیاء کے نام پر جو شرک کر لیتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، دعا کر ان کو پکارتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ بزرگ یا اولیاء آپ سے خوش نہیں ہو رہے ہیں، اگر وہ زندے ہوتے بہت ناراض ہوتے، آپ سے لڑائی کرتے۔ وہ بزرگ تو تبھی بنتے ہیں جب توحید پر ہوں، اور جو انسان شرک کرنے والا کبھی بھی بزرگ نہیں بن سکتا۔ بزرگ تو اللہ کی توحید پوری زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور ان کی ساری زندگی بھر کرتے ہیں، تب جا کے بزرگ بن پاتے ہیں۔ پھر آپ کیوں ان کے نام پر شریک کر رہے ہیں؟ اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ لقمان، لقمان حکیم آپ نے سنا ہوگا، ان کے نام پر ایک سورت ہے۔ یہ نیک آدمی تھے، نبی، ولی، نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، مسلمان تھے۔ حکیم کہا گیا، تو حکیم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے، وہ یونانی دوا بیچتے تھے، وہ دوا والے حکیم نہیں تھے۔ حکیم سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ نے انہیں حکمت دی تھی، یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ عقل و فہم یعنی سمجھدار بہت تھے، بہت ذہین تھے، دور اندیش تھے، اور دینی معلومات دین پر چلنے والے تھے۔ تو یہ مطلب حکمت کا کہ اللہ نے عقل دی تھی، ذہانت دی تھی، ذہین تھے وہ۔ ابھی انہوں نے کیا کیا، ان کے اندر واقعہ موجود ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور اسی مناسبت سورہ کرام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں یہ کہا گیا کہ نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ دینے والا ہی نجات پائے گا، کامیاب ہوگا۔ کوئی یہاں بھی نماز کا ذکر ہے، نماز کا ہر جگہ ذکر ہے۔ نماز کے بغیر کوئی مسلمان کامیاب ہو جائے، نجات پا جائے، یہ ایسا ممکن اور پاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جو لوگ برائی کی چیزیں خریدتے ہیں، برائی پھیلانے کے لیے یا برائی پر عمل کرنے کے لیے یا بری چیز دیکھنے کے لیے، اس کا تعلق اس آیت سے ہے۔ جیسے فلم دیکھنے کے لیے انسان موبائل خرید رہا ہے، فلم دیکھنے کے لیے انسان ٹی وی خرید رہا ہے، فلم دیکھنے کے لیے انسان چپ لے رہا ہے، میموری لے رہا ہے، ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، کچھ بھی برائی کرنے، برائی دیکھنے، برائی پہنچانے کے لیے انسان جو بھی آلہ، جو بھی مشین یا جو بھی اس طرح کی چیزیں خریدتا ہے، اللہ نے اس کو سخت دھمکی دیا کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کوئی انسان اپنے بیٹا کو، بیٹی کو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی حرام چیز نہ خریدے جسے وہ گناہ کرے۔ تو گناہ کرنے والی چیزیں انسان خرید کے نہ دے، اگرچہ ان کا ضد ہو، اگرچہ بچے روئیں، اگرچہ بیوی کا ضد ہو یا اگرچہ شوہر کا ضد ہو، کوئی انسان ایسی چیز نہ خرید کے لائے یا گفٹ نہ کرے حرام چیز، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کی دردناک اور رسوا کن عذاب ہو۔ اب چاہ رہے کہ آپ خوش ہو جائیں یا بچے کو خوش کر دیں، یہ چیز آپ کو ذلیل اور رسوا کر دے گی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 13 سے
آیت نمبر 13 کے اندر اور بھی چند آیتوں کے اندر اللہ نے حضرت لقمان کا بیان کیا. بیان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تشرک باللہ. کیا نصیحت ہے، کیا بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے تم اللہ سے شرک مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو گویا دنیا میں سب سے بڑا اتیاچار، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. ہم لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے، گالی دینے، مارنے کرتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم نہیں. اس سے کہیں بڑا ظلم شرک ہے. سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ انسان شرک کرے اللہ کے ساتھ. اور سب سے بڑی انصافی کی بات اور حق بات یہ ہے کہ انسان توحید پر رہے. تو آج باپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کہتے ہیں بیٹا تم یہ لے کر آؤ، سگریٹ لے کر آؤ، تمباکو لے کر کے آؤ. بہت کم آج باپ ہے جو بیٹے کو نصیحت کرے، دین کی بات بتائیں. اللہ اکبر. اس لیے بیٹے بھی بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اس نے سلوک نہیں کرتے تو ماں باپ روتے ہیں کہ مولانا صاحب بتائیے ہمارے بیٹے ہیں، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمیں خرچہ نہیں دیتی، ہمیں پریشان کرتی ہے. ہو نہ ہو کہ ان کی برائی کا نتیجہ. سب کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ایسا، ہو سکتا کسی کا آزمائش بھی ہو، لیکن زیادہ تر اسی کی برائی بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. تو ایک لقمان ہے، دیکھیے، ایک نبی بھی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، ایک عام انسان تھے، لیکن اتنے نیک تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ایک نصیحت ان کی ہے. دوسری نصیحت انہوں نے یہ کی کہ نیکی اور برائی، نیکی تم جو بھی کرو گے اور برائی جو بھی ہوگی رائے کے دانہ کے برابر بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاضر کرے گا. پھر انہوں نے یہ کہا، بیٹے کو سمجھا رہا ہے، دیکھیے پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھتے رہنا، بیٹے نماز پڑھتے رہنا اور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، گویا کہ دعوت و تبلیغ کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا. کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب کسی کو بھی آپ دین کی دعوت دیں گے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، ہر طرف سے آپ کو لڈو واہ واہی تعریف نہیں ملے گی. بہت سے لوگ انکار کریں گے، آپ کی توہین کریں گے، اب کہنا رہے بہت نیک بننے چلے ہیں، بہت دین پر چلے ہیں، مجھے پتہ ہے کتنے پانی میں ہو. ایسے لوگ تانا دیتے ہیں، مسلمان تکلیف دیتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کریں گے. اور ایسا ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، تو ہمارے ساتھ ہوا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو دین کا معاملہ، توحید کا معاملہ یہ ہے، اسلام پھیلانے کا معاملہ، کہ آپ کو یہاں ہر جگہ یہ تعریفیں نہیں ملے گی اور لال کارپیٹ آپ کے سامنے بچھایا نہیں جائے گا. تکلیف ہے، پریشانی ہے، طنز کیا جائے گا. کچھ لوگ ایک بار بولتے ہیں کسی کو دین کی باتیں اور اگر اس نے کسی کو پلٹ کر جواب دے دیا تو چھوڑ دیتے بولنا، مجھے چھوڑو کیا کرنا، مجھے کیا لینا دینا ہے. وہ تو انسان ناراض ہو جاتا ہے. تو انسان زندگی میں پھر کسی کو دین کی بات بولتا ہی نہیں. یہ غلط ہے. ایسے لوگوں کو سننا چاہیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے، مشرکوں نے نہیں چھوڑا، طنز کیا، تانا دیا، برا کہا، مجنوں کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، کیا کیا نہیں کیا، اللہ کتنی تکلیفیں دی ہیں، کتنے برے الفاظ سے جب نبی کو پکارا ہے. تو آج ہم اور آپ اس طرح کی مصیبت اور پریشانی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کو اس طرح کی باتیں نہیں سننے کو ملے گی؟ اللہ اکبر. کتنے آرام پسند ہے. کیا نبی کی عزت سے بڑھ کے ہماری عزت ہے؟ آج ہم لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سوچ کے رکھے، کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے، کوئی کچھ کہہ نہ دے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو صبر ضروری ہے. دین کے معاملے میں صبر کرنا پڑے گا، آپ کو بہت چیزیں سننی پڑے گی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، نصیحت کی کہ منہ مت کھلانا لوگوں کے ساتھ، یعنی تکبر، گھمنڈ، اطراء کی مت چلو. آج کسی کے پاس 2 پیسے آ گئے، اتنا تکبر گھمنڈ آ جاتا ہے. 2 پیسے آ گئے، ایک زمین نہیں خرید لیا، ایک روم نہیں خرید لیا، ایک فلیٹ نہیں آ گیا کہ انسان کا گھمنڈ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، بہت عقل مند ہوں، بہت ہوشیار ہوں. میں نہیں، ایسا نہیں ہے. قارون کے پاس خزانے میں ہوشیار ہو گیا. آج بھی دیکھیے جو غیر مسلم ہیں، زیادہ مالدار، آج بھی لوگ جو بڑے بڑے مالدار ہیں وہ کافر مشرک ہیں. تو کیا بہت دیندار ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت عقل مند ہے؟ بولو نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. منہ کھلا کے نہ رہے. کوئی سامنے آپ سے سلام کرے، اچھے سے جواب دیجیے، مسکرا کر اس سے بات کریں. رشتے داروں سے ملے، فون کرے تو اس کو جواب دیجیے، پیار محبت سے بات کریں. تو اکڑنا، منہ پھلانا، یہ ایک مسلمان کی، مومن کی پہچان اور صفت نہیں ہے. اور پھر آخری جو بات یہاں یہ بھی بیان کی گئی کہ آواز بہت زیادہ اونچی مت رکھنا، خوب چلا کے مت بولو، آواز پست رکھو، میانہ روی میں رہے، میڈیم رہے. کیونکہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے. گدھوں کی آواز سب سے بری. کیوں؟ کیونکہ گدھا بہت زور سے چیختا ہے. اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جب گدھا جو چیختا ہے، چلاتی بری سبزی آتی ہے اور انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب گدھا چیخے تو انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے، کیونکہ گدھا یہ شیطان کو دیکھ کے چیختا ہے. تو گدھے کی آواز بہت خراب، کیونکہ بہت چیختا ہے.
تو اس سے پتہ چلا کہ ہم لوگ کو بہت چلا کر کے نہیں بولنا چاہیے، ایک دم گلا پھٹ جائے، چلائے بہت زیادہ، اونچی آواز سے بہت زیادہ اونچی آواز بات کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے اس کے اندر، آیت نمبر 14 کے اندر یہ بات کئی جگہ گزر چکی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر یہاں یہ بھی اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ کو غلط کام کرنے کو ہے، شرک کرنے کو ہے، پھر وہاں اس کی بات نہیں ماننا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دنیا کے تمام درخت، پیڑ پودے کا قلم بنا لو، اور جتنے سمندر ہے اس کی سیاہی یعنی انک بنا لو، 7 سمندر اور بھی لے آؤ، اور پھر قلم سے لکھنا شروع کر دو، تبھی بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتوں کا بیان ختم نہیں ہوگا، اللہ کی شان کو ہم بیان نہیں کر پائیں گے، اللہ کی عظمت، اللہ کے مقام و مرتبے کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! پوری دنیا کا درخت، پوری دنیا، اور سمندر کی جو پانی ہے اس کی روشنائی انک بنا لے ہم، سیاہی، اور لکھتے رہے، انسان لکھتا چلا جائے، لکھتا چلا جائے، قلم ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے، انک ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! تو آج سوچے کہ آج بیانوں میں کتنی اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، کتنی اللہ کی تعریف بیان کی، کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ نہیں، کہیں پر بیان ہو رہا ہے تو کسی بزرگ کو کا ٹاپک لے لیا، بیان کر رہے ہیں، فلاں بزرگ ایسے تھے جو 3 سال تک نہیں کھائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی صحابہ ہیں جو 2 دن 3 دن نہیں کھاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن نہیں کھاتے تو بے ہوش ہو گر جاتے تھے، تو کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بزرگ ہیں بات کے آنے والے کہ 3 سال لوگ بغیر کوئی کھائے پیے رہ جائے گا؟ یہ امپاسبل چیز ہے یہ سب۔ اس سے اندازہ ہے کہ لوگ کتنا گمراہ کر رہے ہیں لوگوں، بس رات دن اولیاء و بزرگوں کی جھوٹی تعریف، جو صحیح تعریف الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن بنا کے 3 سال نہیں کھائے، 5 سال نہیں کھائے، 1 مہینے تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے رہ گئے۔ کوئی انسان 1 مہینے تک ایک ہی وضو سے کیسے نماز پڑھ لے گا؟ کیا انسان پیشاب پخانہ نہیں جائے گا؟ مطلب عجیب، انسان سوئے گا نہیں، سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب پخانہ سے ٹوٹتا ہے۔ تو جھوٹی جھوٹی قصے کہانی بیان کرتے ہیں، اسی جگہ پر انسان اگر اللہ کی تعریف پر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اس پر ثواب ملے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور آخری جو آیت ہے سورہ لقمان کی وہ یہ ہے غیب کی کنجیوں کے بارے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ نے بیان کیا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج کچھ لوگ بیان کرتے ہیں 4 سال کے بعد قیامت آنے والی ہے، 3 سال کے بعد قیامت آنے والی ہے، جو بھی پیشن گوئی کر دو کہ 4 سال میں آئے گی، 10 سال کے بعد آئے گی، سمجھو کہ اتنا کا جھوٹا ہے، اس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کسی خبر نہیں۔ ہاں ابھی جو بتا دیتے ہیں کہ کل صبح بارش ہو سکتی ہے، رات ہو سکتی ہے، آج کل تو یہ مشینیں لگا کے رکھے ہوئے ہیں، تو مشین سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بارش آج ہو سکتی ہے، بادل لگ رہے ہیں، یہ آثار ہے، تو اس کو غیب کی بات نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مشین کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ بھی جو اعلان کر دیتے ریڈیو پر کہ بارش ہونے والی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ اندازہ لگاتے ہیں مشینوں کے ذریعے، اس کو غیب نہیں کہتے، لیکن بغیر مشین کو بتا دے، ایسے آج کو بتا دے کہ 2 دن کے بعد بارش ہوگی یا نہیں، 1 ہفتے بارش ہوگی نہیں، پھر یہ کہ کتنی مقدار میں ہوگی بتا دے، کوئی لیٹر میں گن کر کے کہ فلاں جگہ پر فلاں ملک میں اتنی لیٹر میں بارش ہونے والی ہے، نہیں بتا سکتا، اس کے قطرات کتنے گریں گے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی کسی کو پتا نہیں، لیکن آج مشین کے ذریعے پتا کرتے ہیں نا کہ بیٹا یا بیٹی ہے، بس بغیر مشین کے پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا مشین بھی آ گئی ہے تو صرف بیٹا بیٹی مطلب یہاں نہیں ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ مطلب کیا ہے، بدبخت ہوگا، نیک ہو، کسی کو پتا ہے نہیں معلوم، پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا، نیک ہوگا پتا ہے، برا ہوگا پتا نہیں، یہ تو آج مشین کے ذریعے بھی پتا نہیں کر پاتے۔ تو جو اللہ نے جو چیلنج کیا وہ قیامت تک کے لیے اس کو توڑ نہیں سکتا۔ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں کہ نیک ہوگا، برا ہوگا، اچھا ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، کب اس کی شادی ہوگی یا آنے کے بعد کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ کسی کو پتا نہیں۔ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ انسان کیا کمائے گا، کل کیا کمائے گا یہ بھی کسی کو پتا نہیں، کل ہم کیا کمانے والے ہیں، 100 روپے 200 روپے نہیں پتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا انسان کب مرے گا، کب مرے گا کسی کو پتا ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں فلاں بزرگ ولی ہے، ان کو تو پتا ہے کہ کب مرے گا، وہ بول کر کے وفات پائے تھے، فلاں بزرگ نے بول دیا تھا کہ وفات پائیں گے، وفات پائیں گے، سب غلط بات ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا یہاں پر صاف عقیدہ بیان صاحب لفظوں میں کہ انسان کہاں مرے گا یا کب مرے گا اس کی خبر سوائے اللہ کو کسی کو بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ اس کے بعد سورہ سجدہ، اس سورہ سجدہ بھی مکی ہے، اس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے،
عرش پہ دیکھیے. اس بات نے کتنی جگہ بیان کیا, پھر بھی انڈیا پاکستان پوچھے اللہ کہاں ہے تو کہیں گے ہر جگہ اللہ ذرے ذرے میں موجود ہے. استغفر اللہ, کفریہ عقیدہ ہے, قرآن حدیث کے خلاف ہے. ہزاروں دلیل ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, عرش پر ہے اللہ تعالیٰ. یہ قرآن بھی کہتا ہے, یہ حدیث بھی کہتی ہے. صحابہ چاروں ائمہ کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ہر جگہ اللہ کا علم ہے, ہر جگہ اللہ کا پاور ہے, اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. لیکن خود اللہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اس کے اندر سجدہ والی آیت بھی آیت نمبر 15 کے اندر. اچھا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی. جو لوگ تہجد گزار ہیں ماشاء اللہ, قیام اللیل کرتے ہیں, تہجد پڑھتے, اس کی تعریف ہے. اس کے اندر ایک بات یہ بھی اللہ نے بیان کی کہ جو مومن مسلمان ہوتے ہیں وہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, خوف اور امید کے ساتھ. کیا مطلب؟ آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو صرف ڈر سے بس. نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. ڈر تو ہونا ہی چاہیے, لیکن امید بھی ہو, امید کے ساتھ بھی, لالچ کے ساتھ بھی. کیسی امید, کیسی لالچ؟ کہ ہم عبادت کریں گے, ذکر و اذکار کریں گے, نماز پڑھیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو. یہ ہمیں لالچ ہے, ہمیں امید ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہمیں نعمتیں دے, دنیا میں بھی دے, آخرت میں بھی دے. اسی طرح اللہ ہمیں جنت دے گا. تو جنت کی لالچ رکھنا اور جنت کی لالچ میں عبادت کرنا یہ برا نہیں ہے, یہ تو مطلوب ہے. یہ اہم بات, نقطے کی بات یاد رکھیں. تم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, دو چیزیں سامنے رہتی ہیں. اللہ کا ڈر خوف بھی, اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی پکڑ آئے گی, سزا ملے گی, گناہ اگر نہیں کرے تو. اور دوسرے کی لالچ بھی دل میں ہے کہ ہمیں جنت ملے گی, جنت کی نعمتیں ہمارے لیے ہے, اللہ ہم سے راضی ہوگی. یہ لالچ بھی دل میں ہونی چاہیے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن شریف میں جو کئی جگہ جنت کا ذکر کیا گیا, کیوں؟ وہ اسی لیے تاکہ دل میں لالچ آئے, محبت ہو, لالچ ہو, تڑپ ہو, امید ہو اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ ساری چیزیں اللہ ہی کی آتی. اور آخری بات وہ یہ کہ اللہ نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ اللہ کے پیغام کو, توحید کو, اسلام کو لوگوں تک پہنچا دو, پہنچا کر چھوڑ دو بس, پھر اللہ انہیں سمجھ لے گا. تو جو لوگ حق بات پہنچ جانے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے عذاب دینے کے لیے. تو اللہ دنیا میں عذاب دے گا یا آخرت میں عذاب دے گا. ہمارا کام ہے لوگوں تک توحید کو, اسلام کو پہنچا دے بس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے, دین پر چلنے والا بنائے, حدیث پر چلنے والا, قرآن پر عمل کرنے والا بنائے, ہر طرح کے شرک سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.